زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والارضین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، خصوصاً علی سیدنا سید بدیع الدین مدار الدنیا والعقبیٰ مدار العالمین. مسائل زکوٰۃ. زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل، بالغ، آزاد اور صاحب نصاب شخص پر واجب ہے. مسلمان ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، بیوقوف پر نہیں ہے، بالغ ہونا چاہیے، بچوں پر نہیں ہے، اور صاحب نصاب ہونا چاہیے. صاحب نصاب کسے کہتے ہیں وہ آگے ذکر کیا جائے گا. صاحب نصاب ہوگا تب جا کر کے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جب نصاب پورا ہونے کے بعد اس پر ایک سال گزر بھی جائے، اور نصاب پورا ہونے میں سال کا گزر جانا بھی ضروری ہے، سال سے کم ہوگا تو وہ آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. سونے کا نصاب 7.5 تولے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے. سونا کیلکولیشن کریں گے تو 7.5 تولہ، اور چاندی اگر کیلکولیشن کریں گے 52.5 تولہ چاندی. سونا چاندی میں 40واں حصہ نکال کر بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. سونا اور چاندی کے اندر 40واں حصہ یعنی 2.5%، 2.5% ہم کو زکوٰۃ دینی ہے، جو حساب لگے گا اس پر. یہ ضروری نہیں کہ سونا چاندی کی زکوٰۃ میں سونا چاندی ہی دی جائے، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ بازار کے بھاؤ سے سونے چاندی کی قیمت لگا کر روپیہ زکوٰۃ میں دیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ سونا چاندی ہی دیں، آپ اس کا حساب لگائیے اور بازار کے حساب سے آپ زکوٰۃ میں آپ پیسہ بھی دے سکتے ہیں. اگر کسی کے پاس تھوڑی چاندی اور تھوڑا سونا ہے، اور سونا چاندی میں سے کوئی بھی الگ سے بقدر نصاب نہیں، تو ایسی صورت میں دونوں کو ملا کر ان کی مجموعی قیمت نکالی جائے گی، اور جس نصاب سونا یا چاندی کو بھی پہنچے اسے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. یعنی کسی کے پاس نہ 7.5 تولہ سونا ہے نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، یعنی دونوں میں سے تھوڑا تھوڑا ہے. 1 تولہ سونا ہے اور 2, 5, 10 تولہ چاندی ہے، تو سونا بھی یہاں پورا نہیں ہو پا رہا ہے، چاندی بھی یہاں پورا نہیں ہو پا رہا ہے. اس صورت کے اندر ہم کیا کریں گے، سونا اور چاندی کو اکٹھا کریں گے اور اب ہم حساب لگائیں گے. تو سونے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، چاندی کی کم ہوتی ہے. اس سونے کی قیمت سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں. اس حساب سے آپ نصاب تک پہنچ جاتے ہیں اور آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. جن زیورات کے، اب یہ بہت ہی باریک اور اہم مسئلہ ہے، اسے ذرا اچھی طرح آپ سماعت فرمائیے گا. جن زیورات کی مالک عورت ہو، یعنی عورت کے پاس زیورات ہو، وہ میکے سے لائی ہو یا اس کے شوہر نے اس کو زیورات دے کر مالک بنا دیا ہو. کوئی عورت شادی کے بعد اپنے میکے سے لے کر کے آتی ہو، یا سسرال والے اسے دے کر کے اس کو اس کا مالک بنا دے کہ یہ تمہارے ہے، تم جس طریقے چاہو اس کو استعمال کر سکتی ہو، بنا دیا ہو، تو ان زیورات کی زکوٰۃ عورت پر فرض ہے. اور جن زیورات کا مالک مرد ہو، یعنی عورت کو صرف پہننے کے لیے دیا گیا ہو، مالک نہیں بنایا ہو، ان زیورات کی زکوٰۃ مرد کی ذمہ ہے، عورت کی ذمہ نہیں ہے. یعنی جن زیورات کو عورت کو مالک بنا دیا ہو شوہر نے، یا اس کے مائکے والوں نے اس کو دے کر کے مالک بنایا ہو، تو اب ان زیورات کی زکوٰۃ عورت پر فرض ہے، جو نصاب تک پہنچ جاتی ہے. 2-3 تولہ کے ہوں گے تو اس سے آپ نصاب تک نہیں پہنچتے، لیکن 7.5 تولہ اگر پہنچ جاتے ہیں، اور ساتھ میں کچھ چاندی بھی آپ کو ہے، اگر چاندی نہیں ہے اور زیورات آپ کے 7.5 تولہ سے کم ہے تو اس نصاب کو نہیں پہنچتا ہے. لیکن چاندی بھی آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، تو اب دونوں کو جوڑا جائے گا، اور اگر اس سے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، دونوں میں سے کوئی بھی ایک کے نصاب تک آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے. ہاں، اگر آپ نے اس زیورات کا مالک مرد کو بنا دیا کہ یہ زیورات میرے آپ کے حق میں ہیں، آپ اس کے مالک ہو، تو اب ایسی صورت کے اندر عورت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ اب اس کی زکوٰۃ مرد ادا کرے گا. تو یہ زکوٰۃ کے کچھ ضروری مسائل تھے جو آپ کی بارگاہ میں نے پیش کیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرمائے، اور زکوٰۃ صحیح سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صحیح حقداروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر طریقے سے کامیابی عطا فرمائے،
اور ہمیں ہر طرح کی کامیابی اور کامرانی سے سرفرازی عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد، وما علینا الا البلاغ۔ اسلام زندہ باد، نعرہ دمدار پائندہ باد۔